ہمارے فاسٹ بولرز جن سے ساری دنیا اس وقت ڈر رہی ہے, جو توپ بنے ہوئے ہیں, اور ہم نے ون کیا ہے. بالنگ ہماری زبردست ہے. جو 3 کے ٹاپ کے جو بالرز ہیں وہ ہمارے پاس ہے اس وقت. صحیح ہے, اور انہوں نے پروو کر دیا, بار بار پروو کر رہے ہیں, اور ہم نے اب انہوں نے ہمیں کوئی پروو نہیں کرنا. دنیا مان رہی ہے, سب دنیا مان رہی ہے, ہم بھی مان رہے ہیں, اور جو ان کے بیٹرز ہیں وہ بھی بیک فٹ پہ نظر آئے پچھلے میچ. کیونکہ ہماری بالنگ بڑی اسٹرانگ ہے, ہے. انڈر لائٹ اور ڈینجرس ہو جائے گی. لائٹ انڈین ٹیم ڈیفینیٹلی ٹربل میں ہوگی. پھر انڈیا بھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا گھبرا رہے ہم سے. اچھا, ہمارے بالروں نے بیڑا غرق کیا ان کا. میں نے دیکھا کہ انڈیا کی ٹیم نماز پڑھ رہی تھی, ہاں دعائیں کر رہی تھی اللہ بارش ہو جائے تاکہ میں. فاسٹ بالنگ کے اگینسٹ ان کی بیٹنگ لائن اپ تھوڑی گھبرا رہی ہے. پھر انفیکٹ جو شاہین کو اور نسیم کا نئی بال کے ساتھ ہے نا, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو سروائیو کرے, لیکن اسی میں وہ آؤٹ کر کے. ایک ٹائم تھا نا جب یہ شارجہ سے بھاگ گیا, دیکھ ہم نے پاکستان سے کرکٹ ہی نہیں کھیلی. بارش آ جائے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. خیر ہے, کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو گئی, کیا کریں. ایگری کرنا چاہیے, وہ پاور دکھاتے اس لیے 85% ان کا ریونیو آتا ہے آئی سی سی کے پاس. وہ اپنی مرضی سے وہ چاہیں گے وہ جو. اور جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے وہ ہے ہاردک پانڈیا مائنڈ سیٹ اینڈ کلاس. پہلے کہا کہ مائنڈ سیٹ کا معاملہ ہے کہ پانڈیا مائنڈ سے بڑا اسٹرانگ ہے. یو آر وراٹ کوہلی, یو آر لائک جو کیپٹن ہے ان کا, آپ 15 سال سے کھیل رہے ہو. صحیح ہے, آپ اپنی جو ٹیکنیک ہے اس کو بدل رہے ہو, اپنے سٹانس کو چینج کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو چانس ہی نہیں ہے بچنے کا. انڈیا بھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا گھبرا رہے ہم سے. اچھا, ہاں پہلے انہوں نے دیکھے نا کیا کیا, بیٹنگ کی, ہمارے بالروں نے بیڑا غرق کیا ان کا. اس کے بعد بارش ہو گئی. میں نے دیکھا کہ انڈیا کی ٹیم نماز پڑھ رہی تھی, ہاں دعائیں کر رہی تھی اللہ بارش ہو جائے تاکہ میچ نکلے ہمارے طرف. تو ویسے آج کے اس سے پہلے کہ اگلے مہمانوں کی طرف بڑھوں, اس پچ کو دیکھتے ہوئے جو ہمارا جو فاسٹ بولرز ہیں جنہوں نے انڈیا کے میچ میں 10 میں سے کتنی وکٹیں لی, لگے پڑے لڑکے. جب ٹوٹل تھی 10 تو کتنی لے لیں گے 10 میں سے یار فاسٹ بولرز؟ 9. 10 میں سے 10 وکٹیں لی. 10 میں سے ایک میں نے چھوڑ دی. دیکھیں ایک ٹائم تھا نا جب یہ شارجہ سے بھاگ گیا, دیکھ ہم نے پاکستان سے کرکٹ ہی نہیں کھیلی, کیونکہ وہاں پہ سائیکولوجیکلی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی جیتیں گے. اب کیا ہو رہا ہے کہ دمبولا یہ جا نہیں رہے, کیونکہ وہاں انڈیا نے جتنے ابھی تک 50 اوور گیمز کھیلے ہیں 50 اوور نہیں کھیل پائی, آؤٹ ہو گئی ہے. وہاں پہ تھوڑا سا اسٹیپ باؤنس اور سیم ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ وہ وہاں پہ کھیلیں گے جہاں پہ اسپن پچ ہے یا لو باؤنس ہے, تو یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ کھیلنا اصل میں چاہتے نہیں. بارش آ جائے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. خیر ہے, کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو گئی, کیا کریں. اوکے, بٹ ویری انپروفیشنل isn't it? Like آئی تھنک دیکھیں یہ پیسے ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کوئی رول رہنے دیں, نہ کوئی آئی سی سی کو رہنے دیں, نہ اے سی سی کو رہنے دیں. ایگزیکٹلی. اچھا, پھر آپ نے ایک ریزرو ڈے رکھ دیا, دا اونلی سپر 4 میچ وچ ہیز دا لگژری کی جس میں ریزرو ڈے ہے, باقی میں نہیں. تو مطلب یہ تو لگ رہا ہے کہ محلے میں وسیم 11 ورسز عاقب 11 ہو رہا ہے, مطلب کہ چلو اس کا ریزرو ڈے ہے, اس کا نہیں ہے. تو بٹ اٹس شیم. آپ کو پروفیشنلی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کنٹرول کر رہے ہو, آپ کے پاس پیسہ ہے, بٹ رولز ہوتے ہیں. یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ میرا پیسہ میری مرضی. وسیم بھائی دیکھیں یہ جو بی سی سی آئی جو حرکتیں کر رہے ہیں, تو پھر ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہا یار, یہ اس آئی کانٹ ایگری مور یار. یہ میرے خیال سے عاقب بھائی کو ایگری کرنا چاہیے, وہ پاور دکھاتے اس لیے 85% ان کا ریونیو آتا ہے آئی سی سی کے پاس. وہ اپنی مرضی سے وہ چاہیں گے وہ جو کریں. تبھی انہوں نے کہا میرا پیسہ میری مرضی. وہی میں کہا, لیکن یہ ہے کہ باقی ٹیموں کے لیے بھی پھر اس ٹورنامنٹ میں وہ رولز بننے چاہیے جو ابھی پاکستان کی فیور نہیں کی. اب احساس ہوگا سری لنکا کو, بنگلہ دیش کو, کہ ہم نے کیوں نہیں فیور پاکستان کا ساتھ دیا کہ پاکستان میں ایشیا کپ ہونا چاہیے. بٹ وہی مسئلہ سارا, یہ ساری کنڈیشن ہم نے سن لی کہ اس وقت کیا موسم ہے, شام میں کیا امکان ہے. تو جو ٹیم ٹاس جیتے اس کو آپ کے خیال میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے. اور انڈر لائٹ کولمبو میں عاقب بھائی بھی اتنا رہے ہیں, وہاں پہ ٹیم کے ساتھ بھی کھیلے بھی ہیں. انڈر لائٹ بالنگ کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے, سوئنگ ملتا ہے. میرا نہیں خیال کہ انڈین ٹیم ایسا کرے گی, کیونکہ ہماری بالنگ بڑی اسٹرانگ ہے. انڈر لائٹ اور ڈینجرس ہو جائے گی. جو ڈے ٹائم پہ وہ مینیج کر سکتے ہیں تھوڑا بہت, لیکن ابھی پریشر ٹھیک ٹھاک ہے تینوں فاسٹ بولرز کا. انڈر لائٹ پھر مزید پریشر میں جو ٹیم جیتے گی وہ پہلے بیٹنگ ہی کرے, اور پاکستان بھی ٹاس جیتے پہلے بیٹنگ ہی کرے. انڈر لائٹ انڈین ٹیم ڈیفینیٹلی ٹربل میں ہوگی. پھر ایوریج سکور بھی جو وننگ ہے, نجیب بھائی بتا رہے تھے 220 230 ہے میچ. جہاں تک عاقب بھائی کی بات ہے, تو جو ہمارے فاسٹ بولرز جن سے ساری دنیا اس وقت ڈر رہی ہے, جو توپ بنے ہوئے ہیں, تو تیار کرانے میں عاقب بھائی کا بڑا رول ہے. تو ان کے لیے اس بات پہ تالیاں.
کیا بات. اس گراؤنڈ میں جتنی بھی ٹیموں نے 300 پلس کیا ہے 100% رزلٹ ہمیشہ جیتے ہیں. ہاں ایوریج اسکور 226 ہے. جی. سو یو تھنک اٹس ناٹ دیٹ سمپل, بٹ پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ بعد میں بیٹنگ کرنا بہتر ہوگا بارش کو دیکھتے ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے عاقب بھائی؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو پریویسلی انڈیا پاکستان میچ ہوا ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے ادھر دماغ میں. اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت اچھی بالنگ کی ہمارے بالرز نے, لیکن وہ جو سائیکولوجیکلی اپنی ٹیکنیکس بدلتے ہوئے نظر آئے. اٹس مور دین اے گیم, اٹس مور دین اے بال. دے آر اسٹارٹیڈ playing Shaheen and Haris, not the ball. And that is the quality of you. You have aura created over the batters. جو کہ 90s میں بھی ہوتا تھا. تو اس کو یوز کریں کیونکہ میچ شروع ہوگا نا تو وہ اسی شیل میں آئیں گے. اگر آپ ان کو فیلڈ کرنے دیں گے, فیلڈ میں آئیں گے 50 اوور, they will settled. ٹاس جیتے, بالنگ کریں اور دیکھیں آپ کو 2 وکٹیں شروع میں لازمی چاہیے. اس دن بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی بیٹنگ میں اتنی ڈیپتھ ہے صحیح ہے کہ وہ پھر بھی ایک اچھا سکور کر گئے. اور جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے وہ ہے ہاردک پانڈیا مائنڈ سیٹ اینڈ کلاس, جو کہ شاید اب تک اسکورر بھی ہائیسٹ ہے فرام انڈین سائڈ. اچھا اسکور کیا ہے اس کے ہاتھ. فاسٹ بالنگ کے اگینسٹ ان کی بیٹنگ لائن اپ تھوڑی گھبرا رہی ہے. پھر انفیکٹ جو شاہین کو اور نسیم کا نئے بال کے ساتھ ہے نا, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو سروائیو کرے, لیکن اسی میں وہ آؤٹ کر کے دے رہے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے, پلس پوائنٹ ہے. لیکن اس کا فائدہ جو باقی کے بالرز ہیں, یہ تینوں آؤٹ کر کے دے رہے ہیں. شداب اور فہیم پہ اب زیادہ ذمہ داری ہوگی مڈل میں آ کے آؤٹ کرنا. 4 آؤٹ ارلی ہوتے ہیں, پھر 200-250 کروا دیں گے تو پھر ان کی محنت ضائع جائے گی. تو اس لیے جیسے 66 کے بعد بھی 266 ہو گیا. بالکل. تو اس لیے اب ان پہ زیادہ پریشر ہوگا, ان کے آؤٹ کرنے بڑے ضروری. پھر شداب کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ کانفیڈنس آئے گا, ورلڈ کپ بھی ہے, آؤٹ کرنے ضروری ہے. صرف بیٹنگ کے سر پہ یا آل راؤنڈر کے سر پہ نہ سوچے, یہ سوچے کہ میں مین اسپنر ہوں, میں نے آؤٹ کر کے دینا ہے. جس طرح یہ بات ہو رہی تھی, ہمیں آؤٹ اینڈ آؤٹ فاسٹ بالر پہ جانا چاہیے. انڈیا کی ٹیم اسپن پہ 64% رن بناتی ہے اور 31% وہ فاسٹ بالنگ پہ بناتے ہیں. دنیا کی وہ پہلی ٹیم ہے, نمبر 1 ٹیم ہے جو اسپن پہ سب سے کم وکٹیں دیتی ہے. 4 سال میں ایک ہی 5 وکٹ لیے اسپنر نے, اکیلا دھننجیا نے. انڈیا کے خلاف کوئی اسپنر 3 آؤٹ کرتے ہیں, 2 آؤٹ کرتے ہیں, لیکن 5 کوئی بھی آؤٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے آؤٹ اینڈ آؤٹ فاسٹ بالر پہ جائیں. فہیم اشرف میرے حساب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ وسیم جونیئر کو کھلاتے ہیں. اچھا, لیکن کانفیڈنس یہ ہوتا ہے, ٹیم کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ ایک دن پہلے ٹیم اناؤنس کر دیں یہ 11 کھیل رہے ہیں, اور ان کو کانفیڈنس ہے. لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی تو ہم یہ سب کہہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے میرے منہ میں نتیجہ اگر خلاف آ گیا تو پھر لوگ ہی نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ اتنا اوور سمارٹ بننے کی کیا ضرورت ہے یار, کیوں پہلے سے بتا رہے ہو کہ ہم 11 لڑکے. اس وقت بھی میرا یہی جواب رہے گا, آپ کے پاس آپشن یہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کل جانا ہے. بتائیں گے سلیمان کے ابو جو تھے 92 ورلڈ کپ کے کپتان, وہ تو ہمیشہ ایشیا کپ 2025 میں ٹیم اپنے ابھیان کی شروعات 10 ستمبر سے کرے گی. ٹورنامنٹ کو لے کر ٹیم انڈیا کا اعلان بھی ہو چکا ہے. ایک بار پھر سے سوریہ کمار یادو T20 ٹیم کی کمان سنبھال رہے, تو وہیں سمن گل کو اپ کپتان بنایا گیا ہے. اس ٹورنامنٹ میں بھارت پاکستان کو لے کر کچھ بھارتی فینس میں کافی آکروش دیکھنے کو مل رہا ہے, جس کو لے کر سوشل میڈیا پر آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کھلاڑی ٹیم انڈیا اور BCCI کی آلوچنا کرتے ہوئے دکھائی دیتے. اب بھارت پاکستان میچ کو لے کر پورو دگگج سنیل گواسکر نے بھارتی کھلاڑیوں کو سپورٹ بھی کیا ہے. ایک انٹرویو کے دوران سنیل گواسکر نے بتایا کہ اگر سرکار نے کوئی فیصلہ لے لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ کھلاڑی کی آلوچنا یا ان پر ٹپڑی کی جا سکتی, کیونکہ کھلاڑی آخرکار BCCI کے ساتھ انبندھت ہیں اور وہ بھارت سرکار کے نردیش کا پالن کرتے ہیں. اس لیے یہ پوری طرح سے اسی پر نربھر کرتا ہے کہ ودیش منترالیہ سے منظوری لے لی ہے, جس پر فینس کا بہت بڑا ورگ ناخوش بھی دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اس سال مئی میں پہلگام آتنکی حملے کے بعد سے جو دیکھنے کو ملا, جس میں لگ بھگ 27 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی تھی, اس کے بعد پورے بھارت اور پاکستان کے خلاف آکروش میں ہے. اس دوران لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے تھے اور کہا تھا کہ کھیل میں اب بھارتی ٹیم کو پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اس کے بعد ورلڈ چیمپئنز آف لیجنڈ 2025 میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. حالانکہ اب ٹیم انڈیا ایشیا کپ 2025 میں پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والی ہے. ایشیا کپ 2025 میں انڈیا کو 14 ستمبر سے پاکستان کے ساتھ میچ ہونا ہے. اب
लोगों में गुस्सा भी है कि पाकिस्तान के साथ ये मैच। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए